السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم ایک نئی صورت کی تفسیر آپ کے سامنے، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ، اس کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب تک تقریباً آپ کے سامنے 4 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر آ چکی ہے۔ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تیسرے نمبر کی سورۃ الاخلاص تھی، جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ پچھلی کلاس میں سورۃ الکوثر کا شان نزول اور اس کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج کی کلاس میں سورہ لہب، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب والی سورت کو سورۃ اللہب کہتے ہیں۔ اس کا نام سورہ لہب بھی ہے اور سورۃ مسد بھی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ مکی سورت ہے اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 111ویں نمبر کی سورت ہے، جسے ترتیب وضعی کہتے ہیں۔ ترتیب وضعی قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 111ویں نمبر کی سورت ہے اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 6 نمبر کی سورت ہے، اور مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ البتہ یہ سورت مکی دور کے بالکل شروع کی ہے یا آخر کی ہے، اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے، لیکن یہ طے ہے، تمام مفسرین کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس کے اندر 5 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ 5 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس صورت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار چچا کا نام لے کر ذکر کیا گیا اور وہ ابو لہب تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سگا چچا تھا، لیکن اس کے اندر اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے رگ و ریشے میں اسلام سے نفرت، بغض اور نفرت اس کی زبان پر تھی، اس کے دل پر تھی۔ یہی وجہ ہے، تفاسیر کی اور سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع دیکھتے بازار میلوں میں یا حج کے موقعوں پر، تو جو لوگ حج کرنے دور دراز سے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تبلیغ کو پیش کرتے، دین تبلیغ، اللہ کے رسول کی اللہ کی توحید کو بیان کرتے اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ بدبخت لوگوں میں یہ اعلان کرتا جا کے کہ میرا یہ بھتیجا ہے، یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کی باتیں ہرگز کوئی نہ سنے، یہ قوم کا باغی ہے، یہ خاندانوں میں نفرتیں ڈلواتا ہے، اس طرح کے الفاظ یہ کہا کرتا تھا۔ اور اس کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حرم شریف میں عبادت کر رہے ہوتے تھے، سجدے کی حالت میں ہوتے، یا آپ اپنے حجرے مبارکہ میں ہوتے، تو یہ بدبخت غلاظت ڈالتا
اونٹ کا پیٹھا، اوجھڑی آپ کی سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر یہ رکھ دیتا، جس کی بوجھ کی وجہ سے آپ کو انتہائی درجے کی تکلیف محسوس ہوتی، یہ اس کی اسلام دشمنی تھی۔ اور اس لیے اسلام دشمنی کا حال یہ تھا کہ اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ یا نکاح اس کے دونوں بیٹوں سے طے کر دیا تھا، اور وہ دو بیٹیاں آپ کی رقیہ تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دونوں کا رشتہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے اعلانیہ اپنے اور پرایوں کو توحید کی تعلیم اور دعوت دی، تو پھر حال یہ ہوا کہ پرائے تو دشمن ہوئے اپنے بھی دشمن ہو گئے، اور اپنوں میں برسر فہرست اور کٹر درجے کا اور آپ کا سب سے بڑا مخالف اور اسلام کا سب سے بڑا نفرت کرنے والا یہ ابو لہب تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے بلا کر یہ کہا کہ اگر تم محمد بن عبداللہ کے بیٹیوں کو اپنے نکاح سے طلاق دے کر نکال دو، اگر تم لوگوں نے محمد کی بیٹیوں کو یعنی رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق نہیں دی تو تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی تم سے واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، میں تم سے بولوں گا بھی نہیں۔ اور اس طریقے سے اس بدبخت نے آقا کی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا طلاق دلوانے کا یہ سبب بنا، اور اس نے اس طریقے سے اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے پیارے آقا کی پیاری بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ البتہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، بہرحال طلاق دے دی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی مخالفت یہی نہیں ختم ہوئی، بلکہ شعبہ ابی طالب میں جب مسلمانوں کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا گیا، اس بائیکاٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے جانثار صحابہ و صحابیات بھی تھے، وہیں پر آپ کے خاندان اور قبیلے کے وہ لوگ جو آپ سے محبت رکھتے تھے، آپ کی ہر محاذ پر پشت پناہی کرتے تھے اور آپ کے دفاع میں ہمیشہ تیار رہتے تھے، اگرچہ وہ ایمان کی دولت ان کو حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کے تحفظ میں، آپ کے دفاع میں وہ رہتے تھے۔ چنانچہ ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں محاصر بنا کر ان کا محاصرہ کرا کے ان کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا۔ اس وقت آپ کے خاندان میں سے یہی شخص ابو لہب تھا جو بہت زیادہ مخالفت پہ طاری تھا۔ یہ ابو لہب اس کی کنیت ہے، نام نہیں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ شعلے اور انگارے کی طرح لال رہتا تھا، ریڈ، اس لیے اس کی کنیت ہی ابو لہب پڑ گئی، اور اسی کنیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بدبختی کا
اعلان اس کا نام لے کر اس صورت میں کیا۔ اس صورت کے شان نزول یعنی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا، اس کا ریزن یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کو نبوت مل چکی تھی، پیغام خدا بندی یہ آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کی تعلیم دیجیے اور ان کو ڈرائیے، شرک اور بت پرستی پر یہ سزا ان کو بتائیے اور توحید کی ان کو ترغیب دلائیے۔ تو اس حکم خداوندی پر عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا ایک پہاڑ ہے اس پر کھڑے ہوئے اور تمام مکہ کے لوگوں کو بلایا۔ اور اس وقت عرب کا ایک رواج تھا، جس کو کوئی ضروری بات کہنی ہوتی وہ کسی اونچی جگہ پر بلند جگہ پہ کھڑا ہو جاتا، لوگ ایٹومیٹک اس کی طرف متوجہ ہوتے اور سمجھ جاتے کوئی اہم واقعہ اور کوئی ایک اہم بات ہے جس کا سننا لازمی اور ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے قبیلہ در قبیلے کا نام لے کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر لوگوں کو پکارا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں اے مکہ والو کیا میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو بالکل لڑنے کے لیے تیار ہے، اسلحوں سے لیس ہے اور ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات کا یقین کر کے اس کو مان لو گے؟ تو پورے مجمع نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ کو سچا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اس بات کا اقرار کرانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پورے جہان کو، کائنات کو اور کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ جو تم نے 360 جو بت بنا رکھے، ہر ایک کام کا ایک الگ معبود بنا رکھا ہے، روزی دینے کا معبود علیحدہ ہے، بارش برسانے کا معبود علیحدہ ہے، اولاد دینے کا معبود علیحدہ ہے، ہر ایک کا الگ الگ تم نے بت بنا رکھے ہیں۔ یہ سب باتیں ایک اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور وہی خالق اور مالک ہے۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس بات کا دعوت دینی تھی کہ پورا مجمع بالکل ایسے خاموش ہو گئے جیسے ان کو سانپ نے ڈس لیا ہو یا سونگھ لیا۔ لیکن یہی شخص ابو لہب تھا، اس نے برجستہ یہ کہا، تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا؟ کیا تمہیں ہم سے یہی بات کہنی تھی؟ یہ بات تو ہم مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک اللہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہا اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد زبانی کری، بدگوئی کی
اور مجمع عام میں یہ کہا تبت یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، لہذا جماعتنا، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا اس سورت کے نزول کی شکل، اور اس سورت میں ابو لہب کی بات کا جواب تھا تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہوں ابو لہب کے ہاتھ، وتب، اور وہ ہلاک ہو بھی گیا، یعنی اس کے ہلاکت میں، اس کی بربادی میں اب کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ید کا ذکر کیا ہے، ہاتھ، ید کے معنی عربک میں ہاتھ کہتے ہیں جیسے انگلش میں ہینڈ کہتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے، کہیں کو، کیونکہ ہاتھ بول کے صرف ہاتھ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے، یعنی ابو لہب کی پوری ذات ہی ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے جواب تھا، اور اس چیز کا جواب تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، تبت لک یا محمد، تو اللہ نے کہا تبت یدا بلا، تو میرے حبیب کو کے لیے ہلاکت کی بات کر رہا ہے، میں نے تیری ہلاکت کے پروانے لکھ دیے، تیرے ہلاکت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے رشتہ داروں میں سے یہی بدبخت ہے جس کا ذکر اس میں آیا ہے، قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا، اس کا چہرہ لال بھبو کا رہتا تھا، اس کو لہب کے معنی انگارے کے، شعلے کے آتے ہی، اور اسی وجہ سے اس نام کے اس صورت میں ابو لہب کا ذکر آیا، اس لیے اس صورت کا نام بھی اسی نام سے رکھ دیا گیا، سورۃ اللہب۔ یہ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب ہے، اور یہی اس صورت کے نام رکھنے کی وجہ بھی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں، ان صورتوں کے نام کے رکھنے کا یہی اسلوب اختیار کیا گیا یا طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس صورت میں جو پہلا لفظ ہوتا یا تو اس سے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا، یا اس صورت میں کوئی اہم واقعہ ہوتا، اس واقعے کی طرف اشارہ، اس واقعے سے کے عنوان سے ہی اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا۔ تو اس صورت میں چونکہ ابو لہب کا ذکر آیا تھا، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ اللہب رکھ دیا گیا۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کی ہلاکت و بربادی ہوئی، اور اس کی دنیا میں تو ہوئی آخرت بھی تباہ و برباد۔ یہ اس قدر بدبخت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اے اللہ اس کے اوپر کوئی شیر مسلط فرما۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو شیر نے چیڑا پھاڑا بھی ہے لیکن کھایا نہیں، مردود کا جو خون اور گوشت نہیں کھایا۔ بہرحال اس سورت میں 5 آیتیں ہیں، اور یہ سورت جو ہے سورہ اخلاص سے پہلے ہے اور سورۃ النصر کے بعد ہے۔ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح والی سورت کو کہتے ہیں، تو سورۃ النصر کے بعد ہے، اور سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد سے پہلے، یعنی یہ سورت گویا کہ سورۃ النصر
اور سورۃ الاخلاص کے درمیانی سورت ہے۔ اس سورت میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ پیارے آقا کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی بات کا جواب دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ہلاک و برباد ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ہلاک ہو بھی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، اس کو فائدہ نہیں دیا اس کے مال نے، وما کسب، اور نہ ہی اس کی دنیاوی کمائی نے، نہ شہرت نے، نہ عزت نے، نہ بجاہت نے، نہ رتبے میں۔ اگرچہ قریش جو ہے مکہ کے تمام قبائل میں بڑے عزت والے سمجھے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی تھی ان کو، لیکن اس عزتوں کے باوجود، یہ خاندانی قریش کے سے ہونے کے باوجود بھی اس کے جو عزت تھی، عہدے تھے، حشمت تھی، وہ سب کوئی کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنہ، نہ دنیا میں کام آیا نہ آخرت میں کام آئے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں پر دنیا دولت نہیں کام آئے گی، شہرت کام نہیں آئے گی، رتبے کام نہیں آئیں گے، تعلقات قائم نہیں آئیں گے، یہاں تو صرف اور صرف اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی عرض کیا تھا، اے فاطمہ، وہاں پر خاندان اور رشتوں کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی، بلکہ وہاں نجات کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ تو ایک موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ محبوب سبحانی ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، کیا آپ ہمیں حشر کے میدان میں یاد رکھیں گے؟ آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول سچے تھے، صادق تھے، بیوی کی دلجوئی کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں یاد رکھوں گا، بلکہ کہا عائشہ، 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، 3 موقع اور 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی کسی کو یاد رکھ سکتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے پیارے حبیب، وہ 3 جگہیں کون سی ہیں جہاں پر ایک دوسرے سے لوگ ناآشنا ہوں گے اور بے تعلق ہوں گے؟ فرمایا وہ 3 جگہ یہ ہیں، ایک تو نامہ اعمال جب اللہ تبارک و تعالی دیں گے یا فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے جائیں گے، وہ موقع ایسا ہوگا کوئی کسی کے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو کی فکر نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی نفسی کا عالم۔ دوسرا موقع، اس پہلے موقع میں یہ ہوگا کہ جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، وہ کامیاب اور فلاح پا جائیں گے، اور جن لوگوں کے نام اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ ان کی تباہی اور بربادی اور ناکامی کی نشانی اور علامت ہو۔ دوسرا موقع جو ہے جب نام اعمال ترازو میں تولے جائے گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اعمال کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ اعمال کوئی مٹیریل چیز تو ہے نہیں، مادی چیز تو ہے نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی زمانے میں نہ دیکھی جانے والی چیزوں کو تول لیا جاتا ہے، اس کا وزن کر لیا جاتا ہے، تو اعمال کے وزن کرنا خالق کائنات کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور مخلوق کے لیے سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ مخلوق میں سے کتنی ہی مخلوق ایسی ہیں جنہوں نے ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے، جفا کشی کر کے
نہ دکھائی دی جانے والی چیز کو بھی تول کر بتا دیا۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ ہوا ہے، ہوا کی تیزی، اس کی اسپیڈ، اس کو تول لیا گیا، وزن کر لیا جاتا ہے۔ سیلاب کہاں پر آ رہا ہے، پانی کس رفتار میں آ رہا ہے، اس کو تول لیا جاتا ہے۔ بارش کو تول لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا تولنا ناممکن سا لگتا ہے، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی اس قدر آگے ہو چکی ہے کہ اس کو تولا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے۔ ٹمپریچر تول لیا جاتا ہے، سردی گرمی کا تاپمان جو ہے اس کو تول لیا جاتا ہے۔ گھروں میں اے سی لگی ہوتی ہے، وہ بتاتی رہتی ہے کہ اس کا ٹمپریچر کتنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نامہ اعمال کے تولے جانے کے، جب اعمال ترازو میں تولے جائے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ پہ، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ جس کے نامہ اعمال کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو وہ انجوائے کرے گا، اچھی لائف گزارے، فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اور جس کے نامہ اعمال کے ترازو کے نیکی کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا اور گناہوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو وہ ہاویہ نامی دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو نامہ اعمال جب تل رہی ہوں گے تو سب کو اپنی نفسی کا عالم، سب کو اپنی فکر ہو، کوئی کسی کا پرسہ نحال نہیں، کوئی کسی کے بارے میں نہیں یاد رکھے گا، سب بھول جائے۔ دو موقع ہو گئے۔ تیسرا موقع پیارے آقا نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، اور ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ تیسرا موقع پل صراط ہے۔ الصراط حق، پل صراط سے گزرنا یہ برحق ہے، اور پل صراط کا اللہ تبارک و تعالی دوزخ پر پھیلائے گا، اور اس سے گزرنا حق ہے، اس کا پل صراط کا ہونا حق ہے۔ تو اس پل صراط پہ گزرتے وقت بھی کوئی کسی کا پرسہ نہ، ربی سلم ربی سلم کہتے ہوئے لوگ گزریں گے، لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ جو چیز ہے جو کام آ سکتی ہے پل صراط پر، اور نامہ اعمال کے دیے جانے کے وقت، اسی طریقے سے نامہ اعمال کے تولے جانے کے وقت، وہ صرف اور صرف انسان کے عمل ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا جس کی وجہ سے رشتہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل ہیں، اور اس کی شکل یہی ہے کہ ہم عملوں کی فکر۔ عجیب بات یہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہتی تو عمل سے دور ہو جاتی، یہ سوچ کر کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں، عمل اور نماز روزے سے غافل ہو جاتی، یہ سوچ کر کہ میرے دو بیٹے تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عمل اور نماز روزے پڑھتے سے وہ غافل ہو جاتی، یہ سوچ کر کہ میرا شوہر شیر خدا ہے، لیکن نہیں سوچا، کیونکہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں اور قرآن کو انہوں نے سمجھا۔ ہمیں تو آج ہم اگر کسی سے بیعت ہوتے ہیں، بلکہ کسی سے بیعت ہوتے کیا ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے ہمیں حشر میں بخشوا لیں گے، اسی لیے ہم بیعت ہوتے، اسی لیے ہم مرید ہوتے۔ حالانکہ کسی ولی کی کیا حیثیت، کسی پیر کی، اور خاص طور پہ غیر شرعی پیر کی کیا حیثیت کہ وہ کسی کو بخشوا لے۔
آج ہمیں کتنا ناز ہے اور ہم کیسے اعمال سے بے پرواہ ہیں. کوئی سید ہے تو اس کو اس بات کا ہی ناز ہے کہ میں سادات میں سے ہوں، اس لیے مجھے نماز پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں. کسی کا بیٹا حافظ ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جنت تو میری ہے، مجھے عمل کی ضرورت ہی نہیں. کسی کا بیٹا عالم ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے عمل کی. یاد رکھیے گا، ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون یہی ہے کہ دنیا سے اگر ہم اعمال لے کر جائیں گے، احکام خداوندی پر، طریقہ نبی پر زندگی گزار کر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد اپنی رضا کے مظہر کے طور پہ جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر عمل کے بھی آپ ان سے راضی ہو جائے، یا پوری زندگی کے کسی عمل سے راضی نہ ہو لیکن ایک معمولی سے عمل پر راضی ہو جائے، اور اس کو ہی اسی کی وجہ سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اور ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دے. تو لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت کب کس کو حاصل ہوگی یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. واقعات ہم سنتے ہیں کہ وہ بدکار عورت تھی، راستے میں جا رہی تھی، اس نے کبھی نیک عمل نہیں کیا تھا، گناہوں میں اس کی زندگی ڈوبی ہوئی تھی، گناہوں سے لت پت تھی، جسم فروشی کا وہ کام کرتی تھی، لیکن اس نے ایک پیاسے دم توڑتے ہوئے کتے کو دیکھا راستے میں تو اس کو فکر ہو گئی، اور اس نے کسی طریقے سے یہ سوچا کہ مجھے اس پیاسے دم توڑتے ہوئے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچانی. اور اس کو ایسی لگن لگی کہ اس نے آس پاس دیکھا کہ کنواں ہے، لیکن کنویں میں نہ کنویں پہ کے پاس نہ رسی ہے نہ وہ ڈول ہے جس سے پانی وہ نکال سکے. تو اس نے اپنے سر کی اوڑھنی اور دوپٹے کو اتارا اور اس کو رسی کی جگہ یوز کیا، اور پاؤں میں جو چمڑے کا خف تھا، موزہ تھا، ساکس تھے، اس کو اس نے برتن اور ڈول کے طور پہ اس کو استعمال کیا، اور اپنی اوڑھنی کے ایک سرے پر اس کو باندھا، اور اس کو باندھنے کے بعد اس نے ایسے تیسے جنگتو کر کے وہ اپنی اوڑھنی کو کنویں میں لٹکایا، اور اس طریقے سے کنویں میں جو پانی تھا اس پانی سے وہ موزہ بھر گیا، یا موزہ پانی سے تر ہو گیا، اور اس نے وہ پانی اوڑھنی کو باہر نکالا، اور تر اور گیلے موزے میں جو پانی تھا اس کو نچوڑ کر اس دم توڑتے ہوئے پیاسے کتے کے منہ میں چند پانی کے قطرے ٹپکائے، جس کی وجہ سے دم توڑتے ہوئے کتے کی جان میں جان آئی، اور وہ پیاس کی وجہ سے جو وہ سانسیں لے رہا تھا اب اس کی سانسیں بحال ہوئی، اور اس طریقے سے کتا اپنے راستے پہ چلا گیا، اور یہ خاتون اپنے راستے پہ چل گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے اس بدکار اور فاحشہ عورت کے اس معمولی سے عمل پر اپنی قدرت دکھائی، اور اس عمل کی وجہ سے اس کے مغفرت کے فیصلے فرمائے. تو اس طرح کے واقعات جو ہماری بہنیں سنتی ہیں، ان واقعات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عمل سے کٹ جائیں، اور کتوں کو پانی پلانا یا چڑیوں کو دانا کھلانا یا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا اسی کو ہی مدار نجات سمجھیں، یہ غلط ہے. کیونکہ خود قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ان الانسان لفی خسر
تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ٹوٹے میں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے، اعمال صالحہ کرتے۔ البتہ اعمال صالحہ کوئی مطلب کہ مختصر سے نہیں ہے، یعنی نماز، روزہ، قرآن اور یہ چیز نہیں، بلکہ اعمال صالحہ بہت وائڈ ہے، بہت وسیع ہے۔ اچھے اخلاق سے بولنا یہ بھی اعمال صالح ہے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا یہ بھی عمل صالح، کسی کے ضرورت میں کام آ جانا یہ بھی عمل صالح، اپنی زبان سے اچھی طریقے سے مٹھاس کے لہجے میں بات کر لینا یہ بھی عمل صالح ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی عمل صالح ہے، کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، ہسمکھ چہرے کے ساتھ مل لینا یہ بھی عمل صالح، کسی کو دین کی بات پہنچا دے یہ بھی عمل صالح۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالح بھی کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے، حق بات دوسروں تک پہنچاتے رہے، اور اس حق بات اور دین کی بات کو پہنچانے پر ان کو طعنے ملے، وتواصوا بالصبر، تو وہ صبر کے پر بھی کرتے رہے، کیونکہ حق اگر آپ کہیں گے تو آپ کو طعنے ضرور ملیں۔ بڑی دیندار بنتی ہیں، بڑی نماز بنتی ہیں، 99 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، حالانکہ یہ کہاوت ہی غلط ہے، اس لیے اس کہاوت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اور بندی کے تمام گناہ کو معاف کرنے کا اعلان کر چکا ہے، اور ہم اس کے گناہ چھوڑنے پر اس کو آر دلا رہے ہیں، اس کو شرم دلا رہے ہیں، اس کو احساس دلا رہے ہیں، اس لیے یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال اعمال اس قدر ضروری ہے، تو ایک اللہ کی قدرت